أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. سورة البقرہ آیت نمبر 30. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے کہا للملائکۃ، فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. قالوا، وہ کہنے لگے، اتجعل فیہا، یا آپ بنا رہے ہو اس زمین میں خلیفہ، من، اس مخلوق کو، یفسد فیہا، کہ اس میں فساد مچائے، ویسفک الدماء، اور خون بہائے، خون خرابہ کرے، ونحن نسبح بحمدک، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، بحمدک، آپ کی حمد کے ساتھ، آپ کی تعریف کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور آپ کی پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں. قال، اللہ تعالیٰ نے کہا، انی، بے شک میں، اعلم، جانتا ہوں، ما لا تعلمون، وہ باتیں جو تم نہیں جانتے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، وَعَلَّمَ، اور سکھایا اللہ نے، آدم کو، الاسماء، نام کلہا، سارے کے سارے. ثم عرضہم، پھر ان ناموں کو پیش کر دیا اللہ نے، علی الملائکۃ، فرشتوں پر. فقال، بس اللہ نے فرمایا، انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے ان چیزوں کی نام تو بتلاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. قالوا، وہ فرشتے بول اٹھے، سبحانک، آپ ہی کی ذات پاک ہے، لا علم لنا، ہمارے لیے کوئی کچھ علم بھی نہیں، الا ما علمتنا، مگر وہ جو آپ نے ہمیں سکھایا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی حقیقت میں علم اور حکمت کے مالک ہے. قال، اللہ نے کہا، یا آدم، اے آدم، انبئہم باسمائہم، تم ان کو، یعنی ان فرشتوں کو، ان چیزوں کی نام بتا دو. فلما انبأہم، چنانچہ جب اس نے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے نام بتا دیے، ان چیزوں کے، فرشتوں کو. قال، تو اللہ نے فرشتوں سے کہا، الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ انی اعلم، کہ بے شک میں جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، آسمان اور زمین کے غیب، وَأَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں، مَا تُبْدُونَ، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے اپنے مخلوق، یعنی انسانوں کے اوپر جو نعمت کیا ہے، یعنی ان کے لیے زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ ان کے فائدے کے لیے پیدا کیا، اس کا بیان کیا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اور یہاں سے اللہ رب العالمین نے دوسری نعمت کا ذکر کیا، اور وہ دوسری نعمت وہ ہے کہ تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کی نعمت، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش، اس کی ذریت اور اولاد کی پیدائش کی ابتدا ہے. تو گویا کہ آدم علیہ السلام کو شرافت اور کرامت در حقیقت
آدم علیہ السلام کی اولاد کی کرامت اور شرافت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ ان آیات کے اندر اس سے پہلے جو اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے دلائل انفسی کا بیان کیا کہ تمہارے نفسوں کو پیدا کیا، اور زمین اور آسمان کے پیدائش کا ذکر کیا، اب دوسری طریقے سے اللہ کی وحدانیت پر استدلال کیا جا رہا ہے۔ گویا کہ اللہ کی وحدانیت پر استدلال کرنے کے متعدد دلائل کو ذکر کیا جا رہا ہے تاکہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان مضبوط ہو جائے۔ چنانچہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ذکر کیا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش یہ بھی اللہ کی ربوبیت اور اس کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، وَإِذْ یہ اور اذ اور اذا عربی زبان میں ظرف زمان کے لیے استعمال ہوتا ہے، زمانے کے لیے، اور اذ ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اذا مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر اس مضارع کے صیغے کے ساتھ آ جائے تو پھر بھی ماضی کا فائدہ دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، تو یہاں پر تقول اگرچہ مضارع کے صیغے ہے لیکن اس کے ساتھ آیا ہے، اس لیے تقولو یا قالت کے معنی میں ہے یا ماضی کے معنی میں ہے۔ اسی طرح اذا مستقبل کے لیے آتا ہے، لہٰذا جب یہ ماضی پر بھی داخل ہو جائے پھر بھی ماضی مستقبل کے معنی میں ہوتا ہے، جس طرح قرآن کے اندر آتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح۔ تو یہاں پر اذا جاء ماضی کا صیغہ مستقبل کے معنی میں، اس لیے کہ اذا اس کے ساتھ آیا ہے۔ اور یہاں پر یہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ ترکیب میں مفعول بھی واقع ہو رہا ہے عامل مقدر پر کے لیے، جس پر مقام دلالت کر رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ اس کا معنی ہے وَاذْكُرْ یا محمد اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، یعنی وَاذْكُرْ اس وقت کو یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین کے اندر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب یہاں پر یہ جو اذ مفعول فعل مقدر کا ہے تو فعل کو صراحتاً ذکر نہیں کیا گیا، مقدر ذکر کیا گیا، اس لیے کہ دوسری آیات کے اندر صراحتاً بھی ذکر ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے وَاذْكُرْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، ملائکہ ملک کی جمع ہے، اور ملائکہ کے اندر جو تا ہے تو یہ تانیثی جمع کے لیے ہے، تانیثی جمع یعنی جمع کی وجہ سے تانیث آئی ہے، اور ملک اصل میں ملک تھا اس لیے ملائکہ جمع آتا ہے۔ اور یہاں پر جو حمزہ ہے تو ملک حمزہ زائدہ تھا، اور یہ مالک سے مقلوب ہے۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ ملک یہ لعکا یلعکو سے ہے، لعکا، اور اسی سے علوکا بھی ہے، علوکا اور لعکا کا معنی بیجنا، رسالت۔ تو ملائکہ کو ملائکہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اللہ کے رسول اور پیغام پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ ملائکہ یہ اللہ کی خاص مخلوق ہے جن کے اندر اللہ رب العالمین نے عقل اور فہم بھی پیدا کیا، ان کی فطرت کے اندر اللہ رب العالمین نے صرف طاعت رکھا ہے، ان کو اللہ رب العالمین نے اس بات پر قدرت دی ہے کہ وہ مختلف شکلوں میں نظر آ جائیں۔ عظیم اور مشکل کاموں پر اللہ رب العالمین نے ان کو قدرت دی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ملائکہ کے مختلف اوصاف بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک وصف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسبحون اللیل والنہار لا یفترون،
کہ وہ دن اور رات کو تسبیح کرتی رہتی ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوتاہی اور کمی نہیں کرتی، اور اللہ جو حکم ان کو دیتا ہے ان کی نافرمانی نہیں کرتی۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ اللہ کے قاصد ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین اپنے حکموں کو ان کے ذریعے سے بھیجتے ہیں۔ ان میں سے بعض ایسے ہوتی ہے کہ جو اللہ کی وحی کو پہنچانے والے ہوتے ہیں انبیاء کی طرف، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاعل الملائکۃ رسلا، ایک جگہ پر فرماتے ہیں اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں میں سے بعض کو رسول بنا دیا۔ رسول کا معنی یعنی اللہ کی وحی کو پہنچانے والے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ۔ خلیفہ، خلیفہ کا کیا معنی؟ جو دوسرے کا نائب بن جائے، دوسرے کے بعد آنے والا، اس کو خلیفہ کہا جاتا ہے۔ خلیفہ فاعل کے معنی، فاعل یعنی فاعل کے وزن پر یا فاعل کے وزن پر، خلیفہ ای فعیلہ، لیکن فاعل کے معنی میں ہے، اور خلیفہ کے اندر جو تا ہے تا مبالغے کے لیے ہے، اور خلیفہ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے خلیفہ کہا اس لیے کہ آدم علیہ السلام اور اسی طرح تمام انبیاء کرام زمین میں اللہ تعالیٰ کے نائب اور خلیفے ہوتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین نے زمین کی تعمیر، زمین کی حکومت، لوگوں کی تربیت اور لوگوں پر اللہ رب العالمین کی احکام کی اجراء، اللہ کی اوامر کی تنفیذ میں انبیاء کو اپنا خلیفہ مقرر کیا ہوتا ہے۔ اس لیے آدم علیہ السلام سمیت تمام انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ خلیفہ سے مراد آدم اور اس کی ساری اولاد مراد ہے، اور پھر اس کو خلیفہ اس لیے کہا گیا کہ زمین کی آبادی میں یہ ایک دوسرے کے بعد آئیں گے، یعنی ایک نسل آ جائے گی، وہ ختم ہو جائے گی، اس کے بعد دوسرے، پھر تیسرے، یعنی ایک کے بعد جو دوسرا آتا ہے تو اس کو خلیفہ کہا جاتا ہے۔ اور تو اس لیے پھر اللہ رب العالمین نے خلیفہ سے مراد تو آدم اور اس کی اولاد تھی، لیکن آدم علیہ السلام کا ذکر کیا اس لیے کہ وہ اصل تھا، تو اس کی اولاد کی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے خطاب کیا کہ وہ عن قریب زمین کے اندر ایک خلیفہ بنانے والے ہیں۔ تو اس خطاب کا مقصد فرشتوں سے مشورہ کرنا نہیں تھا، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے خطاب اس لیے کیا تاکہ وہ اس کی حکمت کے بارے میں اللہ سے پوچھ لے کہ اللہ اس خلیفہ کے انتخاب کا مقصد کیا ہے، اور یا اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ فرشتوں سے اس لیے کہا تاکہ اپنے بندوں کو یہ تعلیم دے دیں کہ اپنے کاموں سے پہلے مشورہ کر لیا کرے، اپنے کاموں کو بڑوں پر اور وہ لوگ جو تمہارے خیر خواہ ہو ان کے اوپر پیش کر لیا کرو، اس لیے کہ اگرچہ اللہ رب العالمین اپنے علم اور اپنی حکمت بالغہ کی وجہ سے مشورے سے مستغنی ہے، لیکن یہ اپنے بندوں کو تعلیم دینا مقصود ہے کہ وہ اپنے امور میں مشورہ کر لیا کرے۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو خطاب اس لیے کیا تاکہ آدم علیہ السلام کی عظمت، اس کی فضیلت کا اظہار ہو جائے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو گویا کہ آدم علیہ السلام کی وجود کی خوشخبری دے دی، تو اس کی وجہ سے آدم علیہ السلام کا مرتبہ کا اظہار ہو گیا، اس کی پیدائش سے پہلے ملائے اعلیٰ میں اس کا ذکر ہو گیا، اور اللہ رب العالمین نے اس کو خلیفہ کا لقب دیا، تو اس میں کی عظمت اور فضیلت کا اظہار ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرشتوں کی جواب نقل کیا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالوا، انہوں نے کہا، یعنی ان فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کہ کیا اتجعل فیہا، کہ ایسی مخلوق کو تو پیدا کرے گا زمین میں، من یفسد فیہا، جو زمین میں فساد کرے،
وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اور خون بہائے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ حالانکہ ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں آپ کی تحمید کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ اور ہم آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں پر مَن يُفْسِدُ فِيهَا، یفسد یہ فساد سے، فساد کا معنی اعتدال اور استقامت سے خروج، اصلاح کا ضد ہے یہ۔ فسد الشیء فساداً و فسوداً، یا افسد یفسد افساداً کا معنی فساد سے نکلنا یا فساد سے اعتدال سے نکلنا یا استقامت سے نکالنا۔ اور صف وَيَسْفِكُ الدِّمَاء یہ سفک سے، سفک کا معنی بہانا، انڈیل دینا، اور صف کے دماغ کا معنی کیا ہے؟ صفقہ یسفک ضرب یضرب سے ہے، اس کا فاعل صافق یا صفاق آتا ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ بنی آدم کے درمیان ظلماً لڑائی اور جھگڑے ہوں گی، ایک دوسرے کے ساتھ وہ لڑیں گے، ایک دوسرے کو ماریں گے۔ تو وَنَحْنُ نُسَبِّحُ حالانکہ ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، نُسَبِّحُ یہ تسبیح سے ہے، تسبیح مشتق ہوتا ہے سبح، سبح کا معنی پانی کے اندر تیرنے کو بھی، یعنی تیزی سے گزرنے پانی کے اندر، اس کو بھی سبح کہا جاتا ہے، اسی طرح ہوا کے اندر بھی تیزی سے گزرنے۔ اور مسبح کو، تسبیح کرنے والے کو مسبح اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اللہ کی تنزیہ اور اللہ کی عیوب سے براءت بیان کرنے میں جلد بازی سے کام لیتا ہے، سرعت سے کام لیتا ہے، اس لیے اس کو مسبح کہا جاتا ہے۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ تقدیس سے ہے، قدس یقدس تقدیس، تقدیس کا معنی تطہیر، تعظیم، اور اللہ کی ایسا وصف بیان کرنا جو اس کے صفات کمال کے لائق ہو۔ تو گویا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ کہ ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں آپ کی تعریف کے ساتھ۔ تو یہ تسبیح کا معنی یعنی جو صفات اللہ کے لائق نہ ہو اس سے کی نفی کرنا تسبیح ہے، اور تقدیس جو اللہ کے لائق اور مناسب صفات و صفات کمال، تو وہ اللہ کے لیے اس بات۔ تو نقص، نقائص اور زوال سے اللہ رب العالمین پاک ہے، تو اس کی نفی تسبیح میں ہو گئی، اور تقدیس صفات کمال اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، نقدس لک۔ اب یہاں پر تسبیح کو تقدیس پر مقدم کیا گیا، اس لیے کہ جس طرح ہم نے بتایا کہ تسبیح کا معنی جو صفات نقائص ہے، رذائل ہے، زوال ہے، اس سے اللہ پاک ہے، تسبیح کا معنی اس کی نفی کرنا ہے۔ تو یہ تخلیہ کے قبیل سے نا، پہلے خالی کرنا اپنے دل کو اللہ کے غیر سے، اور یہ تقدیس یہ تحلیہ کے قبیل سے کہ اللہ تعالیٰ کو خوبصورت صفات سے مزین کرنا۔ تو چونکہ تخلیہ و تحلیہ پر مقدم ہوتا ہے تو اس لیے تسبیح کو تقدیس پر مقدم کیا گیا۔ تو آیت کریمہ کا معنی یہ ہو گیا کہ اتجعل فی الارض یا الہنا من یفسد فیہا ویریق الدماء، اے پروردگار تو زمین میں ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین میں فساد مچائے اور خون بہائے، حالانکہ ہم آپ کی نفی کرتے ہیں ان صفات سے جو آپ کے لائق نہیں ہیں، بحمدک آپ کی عظمت اور حمد اور تعریف کے ساتھ، اور ونقدس لک اور ہم آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، یعنی آپ پاکیزہ ذکر کرتے ہیں، آپ کے لیے وہ صفات بیان کرتے ہیں جو آپ کے لائق اور مناسب ہیں۔ اب یہاں پر اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ فرشتوں نے جو سوال کیا اللہ رب العالمین سے، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ تو فرشتوں کے سوال کا منشا خدا نخواستہ اللہ رب العالمین پر کوئی اعتراض کرنا نہیں تھا،
بلکہ وہ حیرت کر رہے تھے کہ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے جو نیکی کے ساتھ بدی کی صلاحیت بھی رکھتی ہوگی، جس کے نتیجے میں زمین پر فساد پھیلنے کا امکان ہوگا۔ مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ انسان سے پہلے زمین پر جنات پیدا کیے گئے تھے اور انہوں نے آپس میں لڑ لڑ کر ایک دوسروں کو ختم کر ڈالا تھا۔ فرشتوں نے سوچا کہ شاید انسان کا انجام بھی ایسا ہی ہو، اس لیے انہوں نے انسان کی پیدائش کی حکمت معلوم کرنے کی غرض سے اللہ تعالیٰ سے سوال کہ اے رب، اس مخلوق کی پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے، جبکہ اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو فساد پھیلائیں گے اور خون ریزی کریں گے۔ اگر مقصود یہ ہے کہ تیری عبادت ہو تو اس کام کرنے کے لیے ہم تو موجود ہیں، ہم سے وہ خطرات بھی نہیں جو نئی مخلوق سے متوقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں وہ مصلحت راجحہ جانتا ہوں جس کی بنا پر ان ذکر کردہ مفاسد کے باوجود میں اس انسان کو پیدا کر رہا ہوں جو تم نہیں جانتے، کیونکہ ان انسانوں میں انبیاء، شہداء، صالحین، زہاد بھی ہوں گے۔ تو گویا کہ فرشتوں کو جو تعجب ہوا ہے، اس تعجب کی وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس کی حکمت پوچھی ہے۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کو یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ حکیم ذات ہے، اللہ تعالیٰ جو بھی کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو بھی کام کرتا ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کے بعض افعال سے اگر اس کو تعجب ہو گیا تو اس کی یقین کہ یہ منافی نہیں ہے، اس لیے فرشتوں کو بھی تعجب ہو گیا، اگرچہ ان کو یہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ لہٰذا جو کسی فعل سے تعجب کرے اور وہ یہ چاہے کہ اس فعل کے اندر حکمت کیا ہے تو اس کو اس فعل کا منکر نہیں سمجھا جاتا۔ اور فرشتے عالم الغیب نہیں تھے، اب فرشتوں کو پتہ کیسے چلا کہ بھائی انسان خون ریزی کریں گے، انسان یہاں پہ فساد پھیلائیں گے؟ تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو کسی طریقے سے بتا دیا ہو، لیکن وہ یہاں پر محذوف ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہو کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ یفعل کذا و کذا، کہ میں زمین کے اندر خلیفہ بنا رہا ہوں کہ وہ اس طرح کام کرے گا۔ اور یا یہ ہے کہ انسانی مخلوق سے پہلے زمین کے اندر جو مخلوق یعنی جنات وغیرہ تھے تو ان کو دیکھ کر فرشتوں کو یہ پتہ چلا ہوگا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اس آیت کریمہ کے معنی کے وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی مراد ارادو ان من هذا الجنس من يفعل ذلك كأن، یعنی یہاں پر زمین کے اندر فساد پھیلانے سے مراد انسان میں سے صرف وہ انسان مراد ہے جو اس طرح کام کرتے ہیں، اور گویا کہ فرشتوں کو کأنہم علموا ذلك بعلم خاص، کسی خاص طریقے سے ان کو پتہ چلا ہوگا، اور یا یہ کہ انہوں نے انسان کی بشری طبیعت سے یہ سمجھا ہوگا، اس لیے کہ ان کو اللہ نے بتایا ہوگا کہ میں اس انسان کو مٹی سے پیدا کروں گا، من صلصال من حمأ مسنون، تو ان کی بشری طبیعت سے وہ سمجھ گئے ہوں گے۔ اور یا یہ ہے کہ او فہموا من الخلیفہ انہ الذی یفصل بین الناس ما یقع بینہم من المظالم، کہ انہوں نے یہ سمجھا ہوگا خلیفہ کے لفظ سے کہ خلیفہ اس کو کہا جاتا ہے جو لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہو، لوگوں کے درمیان جو ظلم ہو تو اس کے فیصلے کرتے ہو، لوگوں کو حرام کام سے روکتے ہو، گناہوں سے روکتے ہو، تو اس خلیفہ کے لفظ سے انہوں نے سمجھا ہوگا کہ گویا کہ آدم علیہ السلام خلیفہ ہوں گے اور اس کی اولاد کے درمیان یہ فیصلے کریں گے، وہ ظلم کرتے رہیں گے، وہ حرام کام کرتے رہیں گے، وہ گناہ کرتے رہیں گے، اور آدم علیہ السلام اور انبیاء خلیفہ ان کو باز کریں گے، تو انہوں نے خلیفہ کے لفظ یہ سمجھ لیا کہ وہ اس طرح کے کام کریں گے۔
لیکن فرماتے وقول الملائکۃ ھذا لیس علی وجہ الاعتراض علی اللہ ولا علی وجہ الحسد لبنی آدم، کہ ان کا جو یہ قول ہے یہ نہ اللہ پر اعتراض کرنا مقصد تھا اور نہ بنی آدم کے ساتھ حسد مقصد تھا، بلکہ ان کا مقصد صرف اور صرف حکمت کے بارے میں جاننا تھا کہ انسان کے پیدائش کی حکمت کیا ہے، اور باقی تفصیل وہی بیان کر دی جو میں نے بیان کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر رد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ بے شک میں اس مصلحت راجحہ کو جانتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اس انسان کے اندر جو مصلحت پیدا کی ہے وہ مصلحت اس کی مفاسد پر راجح ہے، جن مفاسد کا تم ذکر کرتے ہو، ما لا تعلمون، اور ان مصلحت کو تم نہیں جانتے، اس لیے کہ میں ان کے اندر انبیاء پیدا کروں گا، ان کے اندر پیغمبر پیدا کروں گا، ان کے اندر صدیقین ہوں گے، شہداء ہوں گے، صالحین ہوں گے، عباد ہوں گے، زہاد، اولیاء، ابرار، مقربون، علماء، عاملون، محبون للہ تعالی، اور اس کے رسولوں کے اتباع کرنے والے ہوں گے۔ بس یہ جو جملہ ہے تو انی اعلم ما لا تعلمون، اس جملے کے اندر اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو یہ ہدایت دی ہے کہ اللہ رب العالمین کا شان یہ ہے کہ خالق کے مقام کے لائق یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا امر اور حکم دے تو اس کے امر اور حکم کے سامنے آدمی کھڑا ہو جائے، اس لیے کہ وہ اللہ رب العالمین اس کا علم تمام مخلوقات پر محیط ہے، تو اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ جو چیز کرے، جس چیز کا حکم دے۔ مومنین کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اس حکیم اور علیم ذات سے یہ پوچھے کہ یہ کام میں کیوں کروں۔ جب وہ ان کو کسی چیز کا حکم دے تو مومنین کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس کی حکمت اور مصلحت پوچھے، بلکہ مومنین کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ خود بخود اللہ تعالیٰ کی افعال اور اوامر کی حکمت معلوم کرنے کی کوشش کرے۔ اگر ان کو اللہ کی احکام اور اللہ تعالیٰ کی اوامر کی حکمت معلوم ہو گئی، گویا اپنے مقصد میں کامیاب، اپنی خواہش میں کامیاب، اور اگر ان کی عقل اللہ تعالیٰ کی اوامر کی حکمتوں سے قاصر رہی تو پھر وہ کیا کرے؟ اللہ کی قدرت کے سامنے سر تسلیم خم کر دے اور اللہ کی اوامر کی امتثال کرے اور اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اس لیے کہ ایمان کا مقصد وہ یہی ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے اور اس کی اطاعت ہو جائے۔ بعض علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود ہے کہ بعض لوگ جو آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو اس پر آپ علیہ السلام کو تسلی دی گئی ہے کہ دیکھیں، جب اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا تو آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ذکر کرتے وقت فرشتوں نے بھی اللہ رب العالمین سے ان چیزوں کے بارے میں بیان کا مطالبہ کیا، برہان کا مطالبہ کیا جن کا فرشتوں کا علم نہیں تھا۔ تو انبیاء کرام کو بھی چاہیے کہ وہ بھی لوگوں کے ساتھ اسی طرح معاملہ کرے جس طرح کہ اللہ رب العالمین نے ملائکہ مقربین کے ساتھ معاملہ کیا۔ پس اے محمد، آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ ان تکذیب کرنے والے کے تکذیب پر صبر کرے اور جو ہدایت کے طلبگار ہو ان کو دعوت دے اور دلیل کے ساتھ ان کو سمجھانے کی کوشش کرے، لیکن جو آپ کی تکذیب کرے تو ان کی تکذیب سے دل برداشتہ نہ ہو بلکہ ان کی تکذیب پر صبر کرنے کی کوشش کرے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَعَلَّمَ
اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو سکھائے الاسماء کلها، سارے کے سارے نام، ثم عرضهم، پھر ان کو پیش کر دیا علی الملائکۃ، فرشتوں پر، فقال، فرمایا انبئونی، بتا دو مجھے، باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی خلقت کا ایک حکمت بیان کیا ہے کہ اس کو اللہ رب العالمین نے زمین کے اندر کیوں خلیفہ بنایا ہے۔ پہلے اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو مناسب طریقے سے جواب دیا، انی اعلم ما لا تعلمون، حکیمانہ جواب دیا۔ اب وہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کی حکمت بیان کی جا رہی ہے۔ چنانچہ فرمایا وعلم، علم یعلم، یہ تعلیم سے ہے۔ تعلیم کا معنی التعریف بالشیء، کسی چیز کے بارے میں معرفت دینا، کسی چیز کو سمجھانا۔ آدم ابو البشر کا نام ہے، آدم علیہ السلام۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ عبرانی کا لفظ ادمہ سے مشتق ہے، اور عبرانی زبان میں اس کا معنی ہے مٹی۔ تو آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا تھا، اس لیے اس کو آدم کا نام دیا گیا۔ حوا عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی حی، اور اس کا حوا کو حوا اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ زندہ لوگوں کی ام الاحیاء، یعنی زندہ لوگوں کی ماں تھی، اس لیے اس کو حوا کہا جاتا تھا۔ اور اسماء، وعلم آدم الاسماء، اسم کی جمع ہے، اور اسم ما یکون علامت علی الشیء، جو کسی چیز پر علامت ہو۔ الاسماء کلہا، یہ اسماء کی تاکید ہے، اور یہ تاکید اس لیے ذکر کیا گیا تاکہ یہ بتایا جائے کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو زمین کے اندر جتنی بھی مخلوقات تھی، انسان، حیوان، جانور، پرندے، چرندے وغیرہ، سب کے نام بتا دیے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اسماء کو محمول کیا جائے اشیاء کی خواص اور اس کی منافع پر، کہ بھائی فلانی چیز کی کیا خصوصیات ہے، فلانی چیز کی کیا خواص ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اشیاء کی خواص اور ان کے منافع کو آدم علیہ السلام کو بتا دیے۔ ثم عرضهم على الملائکہ، ثم عرضهم، عرض الشیء کا معنی پیش کرنا، اظہار کرنا، بیان کرنا، اور ثم عرضهم، پھر ان ناموں کو پیش کر دیا علی الملائکہ، فرشتوں پر۔ عرضهم کے اندر جو ضمیر ہے یہ مسمیات کی طرف راجع ہے، یعنی ذوات، اشخاص جس پر اسماء دلالت کر رہے ہیں نا، جن چیزوں کی نام، تو ان چیزوں کو پیش کر دیا فرشتوں پر کہ بھائی اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں۔ تو چونکہ اسماء مسمیات پر دال ہے، اس لیے ضمیر کو مسمیات کی طرف راجع کر دیا گیا۔ اس لیے کہ جب اسماء کے بارے میں بات جاری تھی، گفتگو جاری تھی، تو سننے والے کے ذہن میں اسماء کا، یعنی ناموں کا جو لازم ہے وہ مسمى ذوات اور اشخاص ہے، تو وہ خود بخود حاضر ہو جاتا ہے، اس لیے دوبارہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ اور مسمیات کی طرف اللہ رب العالمین نے ہم جمع مذکر عاقل کی ضمیر راجع کی ہے۔ ہم یہ جمع مذکر عاقل کی ضمیر ہے، یہ نہیں فرمایا ثم عرضها ثم عرضهم على الملائکہ، اس لیے کہ ان اشخاص، ان مسمیات میں عقلاء بھی ہے، فرشتے، ذوی العقول بھی ہے، انسان، تو جنات وغیرہ۔ تو اس لیے فصحاء عرب کے اندر ایک اسلوب معروف ہے، وہ یہ ہے کہ کامل کو ناقص پر غلبہ دیا جاتا ہے۔ مثلا یہ کہ جمع کے اندر، تثنیہ کے اندر مختلف چیزیں جمع ہو جاتی ہے، کچھ کامل ہوتی ہے، کچھ ناقص ہو جاتی ہے، تو کامل کو ناقص پر ترجیح دیا جاتا ہے اور کامل کے مطابق اس کو ضمیر لوٹا دی جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی عقلاء وہ غیر عقلاء پر کامل ہے، اس لیے ان کو ترجیح دی گئی، ان کو تغلیب، اور ہم ضمیر عقلاء کی ان کی طرف راجع کی گئی۔ انبئونی باسماء ہؤلاء، انبئونی میں جو امر ہے، فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم مجھے بتا دو باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام۔ تو یہاں یہ ان اوامر میں سے نہیں ہے جس سے مراد تکلیف ہو، کسی کو مکلف بنانا۔ مکلف بنانے کا مطلب یہ ہے
کہ معمور بھی کرنے کا حکم دینا، معمور بھی بجان لانے کا مطالبہ مقصود نہیں ہے، بلکہ یہاں پر انبئونی باسماء، یہ امر یہ افہام المخاطب بالحجہ کے قبیل سے ہے، یعنی دلیل کے ذریعے سے مخاطب کو خاموش کرنا۔ افہام المخاطب بالحجہ کا مطلب یہ ہے کہ دلیل کے ذریعے سے مخاطب کو خاموش کر دینا۔ تو یہاں پر انبئونی باسمائہا، یہ امر بھی اسی کی قبیل سے کہ اللہ تعالیٰ نے کا مقصد فرشتوں کو خاموش کرنا مقصود تھا، ان سے پوچھ لیا کہ مجھے ان چیزوں کا نام بتا دے۔ تو آیت کریمہ کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو الہام کر دیا چیزوں کی ذوات اور ان کی خصوصیات، ان کے منافع، ان کو نام، یعنی جو آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت پہ جو چیزیں تھیں، یا وہ چیزیں جو آدم علیہ السلام یعنی دنیا میں اللہ رب العالمین نے پیدا کی انسانوں کے فائدے کے لیے، آدم اور اس کے بیٹوں کے فائدے کے لیے، تو وہ سب بتا دی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان ناموں کو فرشتوں پر پیش کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے ان سے پوچھا، ان کو عاجز کرنے کی غرض سے، انبئونی باسماء ہؤلاء، انبئونی باسماء ہؤلاء، کہ مجھے ان چیزوں کے ناموں کے بارے میں بتا دیجئے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی تمہارے دل کے اندر جو خیالات تھے کہ تم افضل ہو، تم زیادہ جاننے والے ہو اور کسی دوسری مخلوق کی پیدائش کی ضرورت نہیں ہے، تو اگر تم اس اپنے خیال اور اپنے دعوے کے اندر سچے ہو تو پھر مجھے انبئونی باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام بتا دیجئے۔ بہرحال حافظ ابن جریر رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد، اس آیت کریمہ کے نیچے لکھا ہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر جو آدمی عبرت حاصل کرنا چاہتا ہے، العبرۃ لمن اعتبر والذکر لمن ذکر، جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے نصیحت موجود ہے، والبیان لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید، اس لیے کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت سارے لطائف رکھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل موجود ہے کہ وہ پیغمبر جو بنی اسرائیل کے یہود کے درمیان موجود تھے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں خبر دیا، حالانکہ یہ علوم الغیب میں سے ہے جو اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا اخبار کے ذریعے سے، تاکہ آپ کی نبوت کی سچائی ثابت ہو جائے اور تاکہ لوگ یہ جان لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کا پیغام لے کر آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ بہرحال یہ تو ہو گئی اس آیت کریمہ کی تفسیر۔ فرشتوں نے کیا کہا؟ قالو، فرشتوں نے کہا سبحانک، تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے، لا علم لنا، ہمیں یعنی کوئی کچھ علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، مگر صرف اتنا ہی علم جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، انکا، بے شک تو، انتا، بے شک آپ، اے پروردگار، العلیم الحکیم، علم اور حکمت والا ہے۔ بظاہر ان الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے، یعنی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ان الفاظ سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ نام صرف حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے تھے اور فرشتے اس تعلیم میں شریک نہیں تھے، اس لیے فرشتوں نے کہا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، یا اللہ ہمیں تو صرف وہی معلوم ہوتا ہے جو کچھ آپ ہمیں سکھا دیں، یہ نام آپ نے ہمیں سکھائے نہیں، اس لیے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو اس صورت میں پھر ان ناموں کے بارے میں پوچھنے کا مقصد کیا ہوگا؟ یہ پوچھنے کا مقصد یہ اس بات کو جتانے کے لیے تھا کہ تم میں وہ صلاحیت نہیں رکھی گئی جو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے مقصود تھی، اس لیے
آدم علیہ السلام کے اندر یہ صلاحیت موجود تھی تو آدم علیہ السلام کو بتا دیے کہ تمہیں ناموں کے بارے میں نہیں بتایا گیا۔ اور دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام کو سکھاتے وقت فرشتے موجود تو تھے، لیکن چونکہ ان میں ان باتوں کو سمجھنے اور یا یاد رکھنے کی صلاحیت نہیں تھی، اس لیے وہ امتحان کے وقت جواب نہ دے سکے۔ اس صورت میں ان کا جواب کا حاصل یہ ہوگا کہ ہمیں وہی علم، لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ ہمیں وہی علم حاصل ہو سکتا ہے جو آپ ہمیں دینا چاہیں اور جس کی صلاحیت آپ ہمارے اندر پیدا کر دیں، لیکن اس علم کی صلاحیت آپ نے ہمارے اندر پیدا نہیں کی، اس لیے اس کے بارے میں ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ فرشتوں کے قول کو اللہ رب العالمین نے نقل کیا، قالوا سبحانک، سبحان یہ اس میں مصدر تسبیح کے معنی میں، اور تسبیح کا معنی تنزیہ، پاکی بیان کرنا۔ سبحانک یہ منصوب ہے فعل مضمر کی وجہ سے، اور وہ فعل مضمر اس کے ساتھ کبھی بھی ذکر نہیں کیا جاتا، یعنی سبحت سبحانک، گویا کہ یہ مفعول مطلق ہے۔ اور یہ آیت کریمہ کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سابقہ جملے سے جو ذہن کے اندر اشکال ہوتا تھا، سوال پیدا ہو رہا تھا، اسی کا جواب ہے، اس لیے کہ جب اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء، کہ مجھے ان چیزوں کے نام کے بارے میں بتا دیجئے، تو فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ کیا انہوں نے ان چیزوں کا نام بتا دیے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالوا سبحانک لا علم لنا، فرشتوں نے یہ جواب دیا۔ اب اگر فرشتے یہ کہتے کہ صرف یعنی سوال کے جواب پر اکتفا کر لیتے کہ یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء، کہ ان چیزوں کے نام مجھے بتا دیجئے، فرشتے جواب میں صرف اس قدر کہہ دیتے کہ اے پروردگار ہمیں ناموں کا پتہ نہیں ہے، تو بھی جواب ہو جاتا، لیکن فرشتوں نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا، اس لیے کہ فرشتوں کا مقصد اپنی عجز کا اعتراف کہ ہمارے اندر عجز موجود ہے، اور انہوں نے فرشتوں نے بلیغ طریقے سے اپنے عجز کا اعتراف کر دیا اور اپنے نفسوں سے، اپنی جانوں سے ان چیز کی نفی کر دی، اس چیز کی جاننے کی جو اللہ رب العالمین ان کو نہ سکھائے۔ تو گویا کہ اس عام نفی کے اندر یہ بھی شامل ہو گیا کہ ان ناموں کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اور انک انت العلیم الحکیم، اس کا معنی ہے کہ اے پروردگار آپ ہر چیز کو جانتے ہیں اور اپنی مخلوق کے اندر حکمت سے کام لیتے ہیں، اپنے امر کے اندر بھی حکمت سے کام لیتے ہیں، اور اپنے تعلیم کے اندر بھی حکیم ذات ہے کہ جو چیز ہمیں سکھاؤ گے، جو چیز نہیں سکھاؤ گے وہ آپ کے حکمت پر مبنی ہوگا، لہٰذا آپ نے ان چیزوں کے ہمیں نہیں سکھایا تو یہ بھی آپ کے حکمت کے مطابق ہے، ہمارے اندر صلاحیت نہیں رکھی تو یہ بھی آپ کی حکمت کے مطابق ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، علیم کو، علم کو حکمت پر مقدم کر دیا، اس لیے کہ فرشتوں نے پہلے اپنی نفسوں سے لا علم لنا، علم کی نفی کر دی کہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے، تو پھر اللہ رب العالمین کے لیے علم کا وصف ثابت کر دیا، پہلے انک انت العلیم، علیم ذات تو آپ ہے، اس لیے علیم کو یہ مقدم کر دیا تاکہ انہوں نے اپنی جانوں سے جو علم کی نفی کی اس کے ساتھ یہ متصل ہو جائے، اور اس کے ساتھ متصل اس صورت میں ہوگا جب عالم مقدم ہوگا اور حکیم مؤخر ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم۔